بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کو 2 مہینے بعد کچھ بڑا ہونے کی امید ہے، اور اس امید کا پس منظر کیا ہے، اور اس نے یہ بات کیوں کہی کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے اور میرے پاس بہت وقت ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن شکوہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ہمارے خلاف سلطانی گواہ بن گیا ہے، اور آرمی چیف نے فتنے کو انڈائریکٹ وارننگ دے دی ہے، اور سارا معاملہ کلیئر کر دیا ہے کہ مقتدر ادارے عمران خان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب فدوی بن گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کا محبوب ٹرمپ ہار رہا ہے، جس کے بارے میں نے وہ ایک سی آئی اے کے ایجنٹ مشاہد حسین کا ایک پروگرام سنا۔ اس میں وہ کہہ رہا تھا، 2 3 دن پرانا پروگرام تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ٹرمپ جیتے گا، یعنی خود اپنی اس نے بتا دیا کہ وہ کن طاقتوں کا نمائندہ ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن سے 100 گنا بڑھ کر یہودیوں کا غلام ہے، اور اس غلام کو جب مشاہد حسین جیسا فتنہ یہ کہے کہ انشاءاللہ ٹرمپ جیتے گا، تو بہرحال انشاءاللہ ٹرمپ نہیں جیت رہا۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ 2 مہینے بعد حکومت جاری ہے، اور یہی قیاس آرائیاں پی ٹی آئی کے حلقوں سے پہنچتی ہوئی عمران خان تک پہنچی، اور عمران خان نے کل عدالت میں پیشی کے دوران یہ کہا کہ میرے پاس بہت وقت ہے، اور حکومت کے پاس تو صرف 2 مہینے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ حکومت 2 مہینے بعد چلی جائے گی۔ اس وقت یہ فقرہ ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا، یہ فقرہ اب ہائی لائٹ ہو گیا کہ حکومت کے پاس 2 مہینے ہیں، اور اس 2 مہینے کا راز یہ ہے کہ ان کا خیال ہے، بلکہ ان کو یقین ہے کہ جسٹس منصور شاہ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے 2 مہینے کے بعد اکتوبر میں، تو وہ آتے ہی پہلا کام یہ کریں گے کہ 2024 کے انتخابات جو تھے ان کا وہ کھول لیں گے سارا حساب کتاب، اور پی ٹی آئی کو 80 سیٹیں دلوا دیں گے، یعنی کہ موجودہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پاس 80 سیٹیں پہلے سے ہیں، 80 سیٹیں مزید۔ یہ مذاق نہیں کر رہا، یہ ان کے وکلاء بتاتے ہیں کہ جناب ہماری گل ہو گئی ہے اور ہمیں 80 سیٹیں واپس ملنے والی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں 160 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہو جائیں گی، اور 160 سیٹیں جس کی ہو وہ تو اوور ویلمنگ میجارٹی ہے، 2/3 بن جاتی ہے، اور اتنی بڑی میجارٹی کے ساتھ وہ حکومت جب بنائیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی شہباز شریف کی، ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد آئے گی، بلکہ تحریک عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں جب مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے 80 ارکان قومی اسمبلی اپنی سیٹوں سے محروم ہو جائیں گے، اور ان کو 80 سیٹیں زیادہ مل جائیں گی اور 160 ہو جائیں گی، تو یہ نقشہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا۔ تو پی ٹی آئی ہمیشہ اس ایسی ہی خوش فہمیوں میں رہتی ہے، اور پچھلے 2 سال سے، بلکہ جب ان کی حکومت تھی تو تب بھی اگر آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ذہن پر زور دے، اور ساری خبریں ٹی وی پر کلپس کی شکل میں آپ کو مل جائیں گی، اخبارات کی وہ آرکائیوز میں آپ کو مل جائیں گی کہ کس طرح یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ہم تو اگلے 15 سال بھی حکومت کریں گے۔ اور عمران خان نے جو یہ کہا ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے، یہ عمران خان نے ایک اور بڑا بول بولا ہے جس کی اسے پنشمنٹ ملے گی۔ اس سے پہلے بھی اس نے ایک بڑا بول بولا تھا، اور اس کے چند مہینوں بعد ہی وہ حکومت سے محروم ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا بول ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے۔ آدمی کے پاس کتنا وقت ہے یہ کیا آدمی جانتا ہے؟ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے، آج ہے وہ کل نہیں ہے۔ کوئی آدمی 100 سال کی عمر کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور کچھ لوگ جوانی بھی نہیں دیکھ پاتے، لڑکپن بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہ بھی ہوتا ہے، کسی کو وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے۔ تو یہ اس نے پھر ایک مرتبہ غیر محتاط قسم کا خدائی دعویٰ کیا ہے، اور اس کے دعووں کی حقیقت کیا ہے، اور یہ اس طرح کے دعوے کرنے کا عادی ہے، یہ کوئی دماغی مرض ہے اس کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی تھی نا قاسم سوجی نے کہ میں پیش ہی نہیں ہونے دیتا، اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے ان کو حکم دیا کہ فلاں تاریخ کو عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ تو اس دن عمران خان نے جو پلان بنایا وہ اپنی جگہ ایک حماقت کا شاہکار تھا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ ہم یہ اس تاریخ کو
ووٹنگ ہونے ہی نہیں دیں گے اور تقریریں کرتے رہیں گے، اور اسپیکر کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ آپ نے تقریریں کرانی ہے تو یہاں تک کہ رات کے 12 بج جائے اور دن گزر جائے۔ جب دن گزر جائے گا تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر غیر مؤثر ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ تو اس رات کی میں بات کر رہا ہوں، اس رات 10:30-11 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ عمران خان کے پالتو صحافی اینکر پرسن یہ کوئی 10-12 کی تعداد میں عمران خان کے پاس موجود تھے، اور عمران خان ان کو بتا رہا تھا کہ میں اب اپوزیشن کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تو اجلاس 12 بجے ختم ہو جائے گا اور تحریک اعتماد پیش نہیں ہو سکے گی، اور اب پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میں اگلے مہینے اپوزیشن کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ میں اس اپوزیشن کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ان کا حشر نشر کر دوں گا۔ اسی طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے، اور جو وہ ان کے پالتو صحافی ہیں عمران خان کے، وہ واہ واہ کرتے رہے اور تعریفیں کرتے رہے، اور عمران خان کے ہر فقرے پر داد دیتے رہے، بلکہ لقمے بھی دیتے رہے۔ اور یہ تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہوگا، یعنی 10:30 بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی تھی۔ صحافیوں کے ساتھ بات چیت، اور عمران خان چائے گپ شپ بڑے ایزی موڈ میں، بڑے ریلیکس موڈ میں، اور اس نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ میں اگلے مہینے یہ کرنا ہے، میں نے اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے۔ اور جب گھڑی نے 11:30 بجائے تو پریزنر وین آ گئی، سپریم کورٹ کھل گیا، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر، یعنی جب عمران خان نے یہ فقرہ کہا کہ اگلے مہینے میں دیکھو میں کرتا کیا ہوں، تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد عمران خان جو تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہو رہا تھا، جا رہا تھا، اور وہی رات تھی جس کے بارے میں مشہور ہوا تھا کہ عمران خان کو چپیڑیں پڑی ہے۔ تو اب پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے۔ وقت کس کے پاس کتنا کوئی نہیں جانتا، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ 2 مہینے حکومت کے پاس ہے، تو حکومت کے پاس 2 مہینے سے بہرحال زیادہ وقت ہے۔ 2 مہینے گزر جائیں گے، اور عمران خان جو سوچ رہا ہے، اور جو پوری پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ جسٹس منصور آتے ہی اور پل پڑے گا مسلم لیگ کی حکومت پر اور عمران خان کے مخالفوں پر، جس طرح شیر افغان جلسے میں تقریر کرتے ہوئے اپوزیشن پر پل پڑتا تھا، اپنی اپوزیشن پر یعنی مسلم لیگ نون پر اور عمران خان کے مخالفوں پر، تو اسی طرح منصور شاہ جو ہے وہ تلوار نکالے گا اور بس مسلم لیگ کا قتل عام شروع کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ جس کا مطلب کہ کسی درمیانے درجے کے میڈیاکر قسم کے سیاستدان، بلکہ اس سے بھی لو لیول کے سیاستدان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل آباد میں 2 سائنسدان بھائی ہیں، نیازی، پتہ نہیں ان کے کیا نام ہے، دونوں نیازی ہیں، اور وہ پانی سے پتہ نہیں انجن بناتے ہیں، اور مفت شوگر فری چینی بناتے ہیں، اور پتہ نہیں انہوں نے ایک پارٹی بھی بنائی ہوئی تھی، تو وہ بڑی احمقانہ قسم کی باتیں لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ تو ان کی بھی نہیں ہے جس طرح کی ان کی ہے۔ اور جہاں تک یہ افواہیں ہیں کہ عمران خان سے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے، وہ تو خود عمران خان نے کل تردید کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج وہ مکر گیا اس بات سے کہ میں نے تو مشروط پیشکش سے معافی نہیں کی۔ حالانکہ اس پیشکش پر پی ٹی آئی کے اندر بڑا شکوہ پایا جاتا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عمران خان ہمارے خلاف سلطانی گواہ بن گیا ہے، کہ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تم فوٹیج پیش کرو، میں خود ان لوگوں کو پارٹی سے نکلواؤں گا اور سزائیں دلواؤں گا۔ تو اس کے کہنے پر ہم نکلے تھے، اور اب یہی ہمیں پکڑوائے گا، یعنی اپنے لیڈر کے بارے میں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اگر دیوتا آپ کی جان لینے پر آ جائے تو آپ پھر دیوتا کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھر دیوتا سے عقیدت ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ دیوتا کی پوجا اپنی جگہ، لیکن اپنی جان اپنی جگہ۔ تو جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو پھر وہ دیوتائیت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے تو خیر وہ محاورہ یاد آ رہا ہے، لیجنڈ جو ہوتی ہے قسم کی، وہ یاد آ رہی ہے کہ بندریا کے جب پیر جلتے ہیں دھوپ میں تو وہ اپنے بچوں کو تپتی ہوئی زمین پر بچھا دیتی ہے اور خود ان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ ویسے یہ واقعہ ہوتا نہیں ہے ایسا، یہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں کرتا، لیکن ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے یا ایک لیجنڈ بنی ہوئی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان اس بندریا کا کردار نبھا رہا ہے۔ تو جو بھی عمران خان بڑکے لگا رہا ہے، شیخ مجیب کا کارڈ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو کل آرمی چیف نے علماء کانفرنس میں جو خطاب کیا وہ ایک قسم کی وارننگ تھی، بڑے واضح الفاظ میں وارننگ تھی۔
مثلا انہوں نے کہا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ ویسے اس پر بات ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو شرک ہے، لیکن فساد اور فتنہ یہ اس کی قرآن پاک میں بڑی مذمت آئی ہے، اور فتنہ اشد من القتل کے آیت کے الفاظ بھی ہیں، الفتنہ تو اشد من القتل، کہ یعنی یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور فساد جو زمین پر پھیلاتے ہیں وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، جو انتشار پھیلائیں گے، ہم ان کا رستہ روکیں گے، اس طرح کا مفہوم کا خطاب کیا۔ خطاب کافی تفصیلی تھا۔ تو یہ عمران خان کو ایک سیدھی وارننگ تھی، اور اس علماء کانفرنس میں شہباز شریف صاحب بھی خطاب کیا، اور آرمی اور فوجی سیاسی قیادت جو تھی وہ ایک پیج پر نظر آئی۔ یہاں ایک پیج سے مراد اب صرف معیشت نہیں ہے بلکہ یہ عمرانی فتنہ بھی ہے۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اسلام کو، شریعت کو نہیں مانتے اور آئین کو نہیں مانتے، ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ جو کہتے تھے کہ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق ہو گیا، آج وہ کہاں ہے۔ یہ بات اندرا گاندھی نے کہی تھی، لیکن اس کو پاکستان کے لبرل مشرف نے کی ٹرم بنائی تھی کہ ماڈریٹ قسم کے جو لوگ، ماڈریٹ لبرل، اس طرح کی وہ ٹرم اس نے بنائی تھی۔ تو یہ لوگ بھی اسی بات کو اچھالتے رہے کہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بن جانے سے دو قومی نظریہ زندہ ہو گیا، لیکن اب بنگلہ دیش کے لوگوں نے، عوام نے، طلبہ نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا کہ دو قومی نظریہ دفن نہیں ہوا تھا، دفن ان کی لوگوں کی سوچ ہوگی۔ تو انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا، اور سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو یعنی بڑے واضح قسم کے میسیجز انہوں نے دیے کہ پاکستان کی سمت کیا ہے، اور پاکستان فتنہ، فساد اور انتشار سے، اور ٹی ٹی بی والوں کو انہوں نے خارجی ہونے کا خطاب دیا، اور ان سے کہا کہ آپ جس ملک نے آپ کی میزبانی کی آپ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری باتیں جو تھی وہ بڑی مثبت اور یعنی پازیٹیو قسم کی، لیکن اس میں عمران خان کے لیے بڑا ایک کلیئر میسیج تھا، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی، کہ تمہارا اب کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایجنڈے کے آگے بڑھنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، ہم اسے روکیں گے۔ تو اس موقع پر کچھ دو شعر بھی پیش کیے گئے۔ اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ تو یہ شعر علامہ اقبال سے منسوب ہو گئے۔ اب جس نے بھی علامہ اقبال کا کلام پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ علامہ اقبال کا ڈکشن کیا تھا، ان کا لہجہ کیا تھا، ان کی ویکیبولری کس قسم کی ہوتی تھی، ان کے شعروں کا ریدم کس انداز کا ہوتا تھا۔ تو اقبال کا کلام تو دور سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام سے شاعر ہیں، سر افراز بزمی صاحب گمنام سے شاعر ہیں، اور ان کا کلام بھی ظاہر میڈیاکر قسم کا ہے۔ بات اچھی کی ہے انہوں نے، لیکن وہ اس میں کوئی وہ شکو نہیں ہے شاعری والا، جو ایک شاعری کا تنتنا ہوتا ہے نا، شاعری کا ایک روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، تنتنا ہوتا ہے، ایک ردم ہوتا ہے، ایک نغمگی ہوتی ہے، یعنی بہت ساری کوالٹیز مل کر شعر کو شعر بناتی ہیں۔ تو وہ ان شاعر میں، یا کم از کم ان کے اس کلام میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ کس نے غلطی کی، کس نے لکھ کر آرمی چیف کو یہ شعر دیے گئے، یہ علامہ اقبال کے ہیں، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور کارروائی یہ ہونی چاہیے کہ اس سے کہا جائے کہ کم سے کم علامہ اقبال کی ایک کتاب، ان کا ایک مجموعہ کلام اتنے 6 مہینے کے اندر اندر سارے کا سارا حفظ کرو، ورنہ تمہارے خلاف ڈسپلن کی کارروائی ہوگی۔ اس کی کم سے کم سزا یہ بنتی ہے کہ جس نے یہ شعر تقریر میں شامل کیے اور ان کو علامہ اقبال سے منسوب کر دیا۔ اب ظاہر ہے جو بڑے آدمی ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے افسر، اتنے وزیر اعظم ہوں یا آرمی چیف ہوں یا صدر ہوں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ اپنی تقریر کے پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تقریر میں پوائنٹس آ گئے ہیں، تو وہ اس طرح کی تقریر کر دیتے ہیں۔ باقی حافظ صاحب نے علامہ اقبال کے جینون شعر بھی پڑھے، وہ بڑے زبردست شعر تھے۔ تو خیر، اچھا، اس موقع پر شہباز شریف صاحب بن گئے فدوی۔ فدوی کا لطیفہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں، اگر یاد ہے تو پھر بھی سن لیجئے۔ انگریز کے دور میں یو پی کے اندر، بلکہ پورے ہندوستان میں، تھانے دار کے لیے کوئی تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ جو بھی شخص سخت گیری سے کام لے کر مجرموں کا سراغ لگا سکتا ہو، اس کو تھانے دار بنا دیا جاتا تھا۔ تو ایسا ہی ایک آدمی یو پی میں انگریزوں نے تھانے دار لگا دیا۔ اب تھانے دار کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے سینئر سے خط و کتابت کرے، اور حکم متعلقہ حکام سے بھی رابطہ رکھے۔ تو وہ ان پڑھ تھا، وہ خط لکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو اس کی طرف سے خط لکھتا تھا، اور پھر یہ اس سے خط پڑھوا کر سنتا تھا۔
کہ تم نے کیا لکھا ہے، اور اس کو اگر وہ سمجھتا تھا کہ یہ صحیح لکھا تو پھر اسے پوسٹ کر دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی، مثلاً کوئی بلڈنگ کو اپ گریڈ کرنے کا مسئلہ ہوگا یا کوئی چھٹی لینے کا مسئلہ ہوگا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، تو اس نے منشی سے خط لکھوایا، اور منشی نے خط کے آخر میں لکھ دیا کہ فقط فدوی فلانا، جو اس کا نام تھا، جو نام بھی مجھے یاد نہیں رہا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا خط پڑھ کر سناؤ۔ اس نے سارا خط پڑھ کر سنایا، خط سارا ٹھیک تھا۔ جب وہ نیچے آیا، نیچے کی آخری سطر پڑھی کہ فقط فدوی فلانا، تو اس نے کہا یہ فدوی کون ہوتا ہے؟ تو اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں کہ یہ کوئی بڑا برا سا لفظ ہے۔ تو منشی نے بتایا کہ جناب یہ خط کے آخر میں لکھتے ہیں کہ فدوی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کا تابع دار ہوں، آپ کا نیاز مند ہوں، اور یہ پروٹوکول ہے ہوتا ہے، یہ اس میں لکھنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا میری تو میں مونچھیں نظر نہیں آتی، اتنی بڑی بڑی مونچھیں میں نے رکھی ہیں، ڈاکو میری شکل دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں، اور تم نے مجھے فدوی بنا دیا، لکھو فدوا۔ تو فدوا یعنی فدوی، وہ اس نے سمجھا کہ یہ فدوی تو کوئی عورت ہوگی، اور میں تو فدوا ہوں، مجھے فدوی کیوں کہا؟ تو وہ فدوا تھانے دار کلایا۔ اس کے بعد لوگوں کو اس کا نام ہی بھول گیا، اور وہ اس نے بڑے بڑے ڈاکو ختم کیے، وادی چنبل کے بڑے ڈاکو مارے، اور اس نے بڑے بڑے کارنامے بھی کیے، لیکن اس کا نام جو کتابوں میں ہے وہ فدوا تھانے دار کے نام سے مشہور ہے۔ تو آرمی چیف حافظ اعظم منیر صاحب کی شخصیت اس قابل ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، قابل تعریف آدمی ہے، لیکن تعریف کے لیے کچھ سلیقہ اور کچھ پروٹوکول اور کچھ ادب آداب ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے حافظ صاحب کی جس انداز سے، جس فدویانہ انداز سے تعریفیں کی، وہ لوگوں کو پسند نہیں آئی، اور میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب بھی شرمندہ ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ میری کس طرح کی تعریفیں کر رہا ہے۔ کوئی تعریف آدمی اس طرح تو تعریف نہیں ہوتی نا، یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی جیسے وہ مقرر کرتا ہے نا تقریر کو، کوئی لیڈر ہے، کوئی اچھا لیڈر تقریر کر رہا ہے، تو جو اسٹیج سیکریٹری ہے نا، وہ اس کو دعوت دینے سے پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ اب آ رہے ہیں وہ جس کا آپ سب کو انتظار تھا، وہ مرد حر، وہ مرد نر، وہ رجل عظیم، وہ رجل رشید، وہ آ رہا ہے، اس کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی تقریر کرنے لگی۔ بہرحال شہباز شریف صاحب فدوی بن گئے ہیں اس خطاب کے بعد، اور وہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کا تقریروں میں مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ ان کے لیے بہت اچھا مشورہ کسی نے دیا تھا کہ شہباز صاحب آپ تقریر لکھوا لیا کریں، فی البدیہہ آپ خطاب نہ فرمایا کریں، کیونکہ فدوی ہونا فی البدیہہ انداز میں بڑا مشکل سا مسئلہ ہے، آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو خیر ناظرین، پی ٹی آئی کو، عمران خان کو بڑی امیدیں تھی کہ ٹرمپ آ گیا، آپ کو الیکشن جیتے گا اور وہ آ کر عمران خان کو چھڑائے گا۔ وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ٹرمپ آ بھی گیا تو عمران خان کو اس سے کیا کنسرن ہو سکتا ہے؟ اس نے جو کام لینا تھا عمران خان سے کشمیر والا وہ لے لیا، اب اس کے لیے عمران خان ایک بے معنی چیز ہے۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی والے قائم ہے کہ نہیں، یہ ٹرمپ آئے گا اور وہ سب سے پہلے $200 ارب لائے گا، 100 ارب منہ پر مارے گا، 100 ارب کھائے گا۔ اس طرح کی وہ جس طرح مراد سے ہی تقریر کیا کرتا تھا کہ ٹرمپ آئے گا، عمران خان کو چھڑائے گا، وزیر اعظم بنائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو کمیلا ہیرس جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ پچھلے ہفتے اس کو ٹرمپ پر 1% کی برتری حاصل تھی، 1% کی۔ اس کے بعد اس کو برتری حاصل ہوگی 2% کی، اور اب کل کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں کہ کل کے سرویز میں کمیلا صاحبہ کی جو برتری ہے وہ ٹرمپ پر 3 پوائنٹ کی ہو گئی ہے، اور ٹرمپ کی بونگیاں جو ہیں وہ اسے لے بیٹھیں گی، اور کمیلے کے جلسے آپ دیکھیں وہ ٹرمپ کے جلسوں سے بڑے جلسے ہیں۔ تو اب صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہار رہے ہیں، اور ایک بڑے میاں کو دوسرے بڑے میاں سے جو امیدیں تھیں وہ ان کا رستہ بند ہو رہا ہے۔ اور ہمیں تو خیر اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا صدر بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو یا کمیلا ہیرس ہو، جو بھی ہو، وہ اسرائیل کے سرپرست ہوتے ہیں، اسرائیل کے مددگار ہوتے ہیں۔ تھوڑا کم یا زیادہ کا فرق ہوتا ہے۔ بائیڈن نے جس بے شرمی اور درندگی کے ساتھ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے وہ ایک لرزہ خیز باب ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن سے بھی آگے ہے۔ تو امریکہ کا صدر کوئی بھی ہو، اسرائیل کے حوالے سے ان سے خوش فہمی نہیں باندھی جا سکتی۔ تو لیکن جہاں مسئلہ عمران خان کی امیدوں کا ہے، تو عمران خان کی امیدیں وہاں سے بھی پامال ہو رہی ہیں، یہاں سے بھی پامال ہو رہی ہیں۔
سمندر پار سے بھی پامال ہو رہی ہیں، اس کو ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وقت اس کے خلاف ہو گیا ہے اور وقت کا پلٹنا عمران خان کے حق میں اب امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔